السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، یہ حدیث جو صحیح مسلم ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، یہ والی روایت سے آپ کو جو اشکال ہے یہ کہ یہاں الحمدللہ سے سٹارٹ کیا ہے تو بسم اللہ کے متعلق آپ کو اشکال پیدا ہو گیا۔ تو جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے دلائل ویسے مضبوط ہیں، وہ قرآن کی آیت پیش کی ہے، تو بس جب آپ کو وہ سمجھ آ گئی ہے تو پھر تو آپ کا اشکال ختم ہو جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، یہ والی جو روایت ہے نا صحیح مسلم میں، کہ اس میں جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی۔ تو اس حدیث سے تو اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کی ایک بڑی زبردست دلیل ہے جی۔ اس کے اوپر بھی غور کریں کہ جب بندہ نماز کے اندر ہوتا ہے اور نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہی تعریفیں، تسبیحیں، تمہیدیں، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی، اللہ کی شانیں وہ بیان کی جا رہی ہیں نا۔ تو آگے والا جو حصہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو ہے نا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، یہ ہے آگے اہدنا الصراط سے بندہ آگے اللہ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، طالب بن جاتا ہے۔ تو اس حدیث کو سمجھنا چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں سے الحمدللہ کہہ کے تو حامدنی عبدی اللہ نے کہا تو وہ بسم اللہ یہاں سے خارج ہو گئی ہے، اور بسم اللہ خارج نہیں ہوئی جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی امام ترمذی کی حسن اور حسن صحیح سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ دونوں قسم کی احادیث قابل حجت ہوتی ہیں؟ محترم بھائی ایک بات تو یاد رکھیں، جو ھذا حدیث حسن صحیح، حسن صحیح سے مراد جب امام ترمذی کہتے ہیں نا ھذا حدیث حسن صحیح، ہاں جی اس سے مراد حدیث حسن یا صحیح ہو سکتی ہے۔ یہ بعض اہل علم کا ہے کہ جب ھذا حدیث حسن صحیح کہتے ہیں تو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ کسی سند سے یہ روایت حسن ہے، کسی سند سے صحیح ہے۔ یہ بھی اصولی لوگوں نے بات کی ہے۔ اچھا، اصول حدیث کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ باقی جو ان کی اپنی حسن ہے امام ترمذی کی، وہ اپنی حسن جو ہے نا ایک ذاتی ان کی حسن ہے، وہ جو ہے نا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وہ اصول حدیث کے تحت نہیں ہے، نہ اس کو اصول حدیث والی حسن ہوتی ہے، وہ ان کی ذاتی حسن ہے۔ مطلب یہ کہہ لیں کہ وہ ضعیف حدیث کے اوپر بھی حسن کا حکم لگا دیتے ہیں، اور کسی جگہ خود حدیث کو ضعیف کہہ کے پھر بھی حسن کہہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سورہ غالباً انفال جو ہے نا اس کی تفسیر دیکھ لیں ترمذی سے، ایک روایت انہوں نے ذکر کی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اور وہ روایت ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ابو عبیدہ کا اپنے باب عبداللہ بن مسعود سے سماع ثابت نہیں ہے، مطلب سند منقطع ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے اس کا حسن کہا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام درمیان تشہد میں اس طرح بیٹھتے، اتنا بیٹھتے کہ جیسے گرم پتھروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اتنا ہلکا تشہد ہوتا۔ اس سے بعد لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ درمیان تشہد میں درود نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن یہ روایت کی سند میں انقطاع بھی ہے، اور امام ترمذی اس کو اس کے باوجود حسن بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ ان کی اپنی حسن ان کی مراد ہے، اصول حدیث والی حسن مراد نہیں ہے۔ باقی اس پر مزید اصول حدیث کی کتابیں پڑھیں، اللہ آپ کے شوق اور ذوق کو جو ہے اس کے اندر برکت پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔